الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق یہ باتیں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے امتحان و آزمائش میں کامیاب ہو گئے. کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کے نتیجے میں انسانی فطرت ہے آدمی کا غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، کہ اگر کوئی انسان کسی کی خلوت نشینی میں بغیر اس کی اجازت سے چلا جائے تو انسانی فطرت ہے اس وقت میں غصہ سے آگ بگولا ہو جانا. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام قوم کے مزاج کو سمجھتے ہیں. قوم میں جہاں عقل مند لوگ ہوتے وہاں نادان اور بیوقوف بھی ہوتے ہیں، اور مسئلے دریافت کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اکثر و بیشتر ایسے موقع پر اپنے بڑوں کے ادب و احترام کو لوگ فراموش بھی کر جاتے ہیں. ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً ہمارا مطالبہ پورا ہو، پھر ادب و احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ فٹافٹ سوالات کرنا شروع کرتے ہیں. اب اگر کوئی انسان قوم کے مزاج سے واقف نہیں ہوتا تو قوم کی ایسی حرکتوں پر ناراض ہو جانا اور غصہ ہو جانا یہ عین انسانی فطرت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسانی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی غصہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ان کے مزاج کے خلاف بات ہونے سے بھڑک اٹھنا ان کی فطری چیز ہو سکتی ہے. ایسے موقع پر انسان جذبات سے دوچار ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس طرح غصہ سے آگ بگولا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قاضی اور جج صاحبان کو غصہ کے وقت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا. یا کسی آدمی سے عداوت و دشمنی ہے اور وہ انسان اس کے سامنے پہنچ گیا اپنے مقدمات کو حل کرانے کے لیے، تو انسان کی رگ حمیت پھرک اٹھتی ہے اور ایسے موقع پر اس کی ناراضگی اور اس کی دشمنی کا بخار نکالنے کے لیے لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں. اس مناسبت سے حدیث رسول میں غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. انہوں نے مقدمات کی سماعت کی، طرفین کی باتوں کو سنا اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنا دیا. فیصلہ یقیناً مبنی پر حقیقت ہے، لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ اندر میں جو کیفیت پیدا ہوئی اور قوم کی اچانک مین دروازہ سے آنے کے بجائے دیوار کود کر ان کی خلوت گاہ میں چلے جانے سے جو انسانی تکلیف ہوئی انسان محسوس تو نہیں کر سکا، اور داؤد علیہ السلام قوم کے درمیان اسے محسوس ہونے بھی نہیں دیے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بات تو تھی۔ اس مناسبت سے آگے کی آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے اپنی ایک نعمت کا اظہار بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ مبنی بر صداقت فیصلہ کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہی خلیفہ اور خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو روئے زمین کا خلیفہ بنایا، مراد با اختیار مخلوق بنایا، مراد حاکم اور فیصلہ کرنے والا بنایا۔ اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں رکھتے کہ جس کے نتیجے میں حکومت و اقتدار کا مالک ہو جائے اور فیصلہ اس انداز سے سنا سکے۔ مخصوص گنتی کے چند انبیاء ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت و بادشاہت بھی عطا کی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو انسانی فطرت ہے وہ عہدہ کی نزاکت کو سمجھنے کے بجائے اس پر اپنا حق جمانا شروع کرتے ہیں، اور جب سرداری اور چودراہٹ ملتی ہے تو انسان صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے کر بنی اسرائیل کے حکمرانوں کو متنبع کیا، اور ساتھ ساتھ قیامت تک مسلمان میں ہی سے صحیح اگر کوئی حاکم و حکمراں بنے گا ان کے سامنے بھی یہ دعوت اور پیغام ہے کہ آپ کو اللہ نے با اختیار مخلوق بنایا ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا فرمایا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر، روئے زمین پر بادشاہ اور خلیفہ بنایا ہے، پس آپ لوگوں کے درمیان بالکل حق فیصلہ کیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کیجیے گا۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایسا نہ ہو کہ خواہشات نفسانی کے نتیجے میں اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، دو لوگ مقدمات کو لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فیصلہ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کا خیال نہیں رکھا، ان کے آرام گاہ میں خلوت نشینی کے ایام میں وقت میں یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اندر سے کبیدگی ہوئی ہوگی کہ ہمارے آرام کے وقت میں آدمی آ گیا۔ اس مناسبت سے کہا گیا اے داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اب لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کیجیے گا، جذبات سے مغلوب ہو کے فیصلہ نہیں سنائے گا۔ ان دونوں کی آمد کے نتیجے میں جو تکلیف پہنچی ہے اس قلق کے ساتھ فیصلہ نہیں سنائیے گا۔ ان دونوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بھی ان پر بخار اتارنا شروع کر دیجیے، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے اور فیصلہ سنائیے گا۔ آدمی غلط فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، بنیادی وجہ بدلائی، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے خواہشات کی پیروی مت کیجیے، جو من میں آیا وہی کریں گے۔ آپ سے دشمنی ہے، اب ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئیں، ہم دشمنی نکالیں گے، فتویٰ کچھ اور سنا دیں گے، پھر اس طرح جرح کریں گے، اس طرح کھود کرید کریں گے کہ آپ کی کچھ باتیں ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم فیصلہ آپ کے حق کے خلاف کر دیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اندر نفسانیت رکھتا ہے، تو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی آپ کو بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کیجئے، کیونکہ انصاف ہی تقوی کے قریب ہے، انصاف سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کیجیے گا، بلکہ جو فیصلہ ہوگا وہ حق حق، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فیصلہ آپ کو سنانا ہے، وہ چاہے جس کے خلاف میں چلا جائے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی انسان خواہشات نفسانی پہ چلتا ہے، منمانی کرتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو انسان اپنے نیچے والے کو جھانکتا بھی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پھر کبر و نخوت اس کے اندر پیدا ہوتا، تکبر و پندار پیدا ہوتی ہے، بڑا سوچنے کا جذبہ ان کا پروان چڑھتا ہے، اور اس کے بعد نفسانی خواہشات کا اعتبار کرتے ہوئے انسان منمانی فیصلہ سناتا ہے، اور اس منمانی فیصلہ کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپ جان لیجئے۔ ابھی بابری مسجد کے سے متعلق فیصلے سنائے گئے، ساری تواریخ بہتر، سارے مقدمات آپ کے حق میں، لیکن جو عصبیت ہے، مسلم و غیر مسلم کی جو عداوت و دشمنی ہے، اس بنیاد میں جو فیصلہ سنایا گیا، تاریخ میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سر نیچے سے جھکا اور سب لوگ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ آدمی اپنی خواہشات کی دنیا میں ایسا مگن ہے کہ ان کی آنکھ پر پٹر پڑ چکا ہے، اور ان کی بصارت و بصیرت دونوں سلب ہو چکی ہے، اور نتیجے کے طور پر انسان خواہشات سے مغلوب ہو کے فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے دوسرا ٹارگٹ ہے، فیصلہ سنائیں گے تو پھر راجیہ سبھا کی ممبری ہمیں ملے گی، یا کچھ اور بھی لالچ دیا گیا۔ تو اس مناسبت سے فیصلہ دنیاوی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ سناتا ہے اور آخرت کو فراموش کر جاتا ہے۔ قرآن نے جس انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اب غور کیجئے تو اندازہ ہوگا، آپ گھر کا چھوٹا سماج کا مالک ہے، گھر کا گارجین، وہ گھر کا حاکم و بادشاہ ہوتا ہے، آپ کے بچوں میں اور آپ کی بچیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، آپ وہاں پر فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ جو بچہ آپ کی خدمت کرتا ہے آپ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جو بچہ حق کے مطابق آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، آپ سے الجھتا ہے اور صحیح پر وہ ہے، لیکن آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ بچہ آپ کی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ پھر وہی جب لاوا پھٹتا ہے اور جوالا مکھی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بچے بغا پر اتر آتے ہیں، اور گارجین دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی بے راہ روی کی شکایت کرنا شروع کرتے ہیں، میرا بچہ تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بات نہ سننے کی وجہ کیا ہے؟ انسان اس پر اس خاص وجہ پہ توجہ نہیں دیتا۔ اسے کہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ تو نفسانیت کہیں بھی غالب آئے تو انسان حق گوئی سے گریز کرتا ہے اور بے انصافی کا ساتھ دینا شروع کرتا ہے۔ جس سیاق و سباق میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اب لوگوں کے درمیان بالکل صحیح فیصلہ کیجیے گا۔ بادشاہ ہوا، کسی کو عہدہ ملا، بڑا درجہ ملا، مزاج عرش معلیٰ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے خواہشات کا غلام بنتا ہے۔
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی مت کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کو صحیح ڈگر پہ جانا چاہیے تھا، آپ نے خواہشات کی پیروی کی، الٹا راستہ دیکھ لیا۔ اور خواہشات کی پیروی انسان کب کرتا ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ انسان جب حساب کے دن کو بھول جاتا ہے، آج ابھی ہمیں حساب لگانا ہے اور حساب لگا کر فیصلہ چکانا ہے، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ مقدمات لکھے جا رہے ہیں، یہ فیصلے ضبط تحریر میں لائے جا رہے ہیں، کل قیامت میں ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا اور ہمیں بھی حساب چکانا ہے، تو جب انسان کو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہو جائے اور وہاں حساب چکانے کا شعور بیدار ہو جائے، تو کبھی انسان دنیا میں غلط نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کسی طرح گزر ہی جائے گی، لیکن لامتناہی زندگی کا جو سلسلہ قیامت سے شروع ہوگا، یا تو پھر جنت ہے یا تو پھر جہنم ہے۔ اس زندگی کی کامیابی کے لیے انسان سوچے گا تو دنیا میں بے انصافی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ سخت عذاب کیوں ملے گا؟ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ خواہشات کی پیروی اسی لیے کرتا ہے کہ آخرت کو بھلا دیا۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہمارا کسی عمل کو ضائع نہیں کیا تھا، اچھا عمل ہو یا برا عمل، اس کا باضابطہ عملی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں کیسٹیں، دونوں سیڈیاں تیار ہو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا اور پھر ذرہ ذرہ کا حساب چکایا جائے گا۔ اگر یہ مزاج میں آ جائے اور یہ ذہنیت بن جائے تو انسان گناہ کرنے سے اور ساتھ ساتھ بے انصافی کرنے سے اور اس قسم کی دوسری اخلاقی خرابیوں کے کرنے سے انسان پرہیز کرے گا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ برسہ برس یہ دنیا چل رہی ہے، کائنات کو سجا دیا گیا، بعد میں انسان کو پیدا کیا گیا، سجی سجائی مجلس میں انسان کو لایا گیا، انسان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، یہ چمکتے تارے اور دھمکتے سورج و چاند کے ساتھ جو آسمان تمہارے پر سایہ فگن ہے اور بہترین قسم کا شامیانہ نظر آتا ہے، اس کے اوپر کی دنیا بھی الگ ہے، اس کے نیچے کی دنیا بھی الگ ہے۔ اس دھرتی پہ تم رہتے ہو اور دنیا بھر کے سارے کام کاج دوڑ دھوپ کے ساتھ بجا لاتے ہو، یہ زمین بھی بیکار پیدا نہیں ہوئی اور یہ آسمان بھی بیکار پیدا نہیں ہوا۔ آسمان کے اوپر جو اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے وہ بھی بیکار پیدا نہیں ہوئے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو بے شمار مخلوقات ہیں وہ بھی بیکار پیدا نہیں، بلکہ 7 طبق زمین ہے، ان زمینوں کے درمیان کیسی کیسی مخلوقات ہیں جن تک تمہاری ابھی تک رسائی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی نیشنل جغرافی چینل دیکھیے، ایک سے ایک مخلوق کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کی روزی رسانی اور کھلانے پلانے کا جو اللہ بندوبست کرتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ کیسی کیسی مخلوقات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی رسانی کس طرح کرتا ہے؟ کیوں کہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا، مدبر ہے، پرورش کرنے والا، پرداخت کرنے والا رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو کس لیے پیدا کیا؟ آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، اور کہا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور انسان تم اللہ کے لیے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گا، جس کو اللہ نے اس طرح کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، لیکن جس اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی ہے اسی کا گن گائیے، اور گن گانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اب اللہ کی عبادت و بندگی کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کی چیزوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ کارآمد ہے، فائدے کے لیے، ساری چیزیں فائدے کی ہیں۔ وقتی طور سے انسان کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو لگتا ہے کہ نقصان ہو گیا، لیکن ٹھیس لگنے سے بھی انسان کو فائدہ نظر آتا ہے۔ کم سے کم کچھ دیر ٹھہر کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ٹھیس ہمیں کیوں لگی ہے۔ کانٹا اگر چبھتا ہے پریشانی لائق ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی کیفیات معلوم ہوتی ہے۔ کیا؟ پاؤں کے جسم کے سب سے نیچے حصے میں تلوا میں کانٹا چبھا ہے تو سر اپنی رغبت کا اظہار نہ کرے کہ ہم بڑا ہے، اونچا ہے، نہیں، اس سر میں جو ماتھا اور گدی رکھا گیا اس کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت دی گئی۔ دل فیصلہ کرتا رکو، وہیں آدمی رکتا ہے، دوسرا قدم آگے نہیں بڑھتا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے، بدن میں ٹیس اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہاتھ فوراً وہاں پہنچتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کیفیت بتلائی گئی کہ جسم کا سارا حصہ نیچے سے اوپر تک جسم کا حصہ ہے، اگر کسی ادنا چیز کو تکلیف پہنچ جائے تو اعلیٰ کو بھی اس تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے۔ اور یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی دی اور مسلمانوں کی دی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور مسلمان کی مثال جسم کے حصوں کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچ جائے سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے تو دنیا کے سارے مسلمان کو اس کی ٹیس محسوس کرنی چاہیے۔ اب بڑے پیمانے پر ہو، اونچا مقام رکھتے ہو، یا دولت و مال کا انبار لگا ہوا ہو، زمین و جائیداد کی بہتات ہو، شہرت ہو اور مقام منصب ہو، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ایک عام آدمی بھی انسان ہی ہے۔ اگر آپ کے اندر انسانیت اور آدمیت ہے اس چھوٹے کا بھی خیال کیجیے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ یوں ہی پیدا کر دیا۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم اللہ کے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو سمجھ لو یہ بیکار نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں، اور ہر نعمت سے متعلق آپ کی پرشش ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی جن جن نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ان نعمتوں سے متعلق آپ سے پرشش ہوگی، سوال ہوگا ان نعمتوں کا استعمال کہاں کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کا فیصلہ سنانے کے لیے قیامت کے دن قائم کیا گیا۔ دنیا میں کون محتاج زندگی گزارا اور کون بے احتیاطی کے ساتھ زندگی بسر کیا ہے، دونوں قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا اور فیصلہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہو گئی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کی تباہی رکھی ہوئی ہے۔ کفر مطلب انکار کرنا، کفر مطلب چھپا دینا، اور کفر مطلب ناشکری کرنا۔ وہ کفار و مشرکین وہ انکار بھی کرتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے بھی ہیں، اور مسلمانوں میں ناشکری کرنے والے افراد بھی ہیں۔ کہا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے پھر جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، سمجھانے کا بڑا اچھا انداز قرآن استعمال کیا، سنو۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، ان لوگوں کو ہم ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ایمان امن سے ہے، ایمان لا کر امن پھیلاتے ہیں، عمل صالح کے ذریعے سے صالحیت کا نظام قائم کرتے ہیں، دنیا والوں کو درست بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالمقابل اس کے فسادی لوگ جو کفر شرک کی بنیاد پہ فساد برپا کرتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، روئے زمین پر اللہ کے علاوہ اور بھی اللہ بنا لیا جائے تو آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ فساد پھیلانا، ایمان کے برخلاف کفر کرنا یہ فساد پھیلانا ہے۔
عمل صالح کی بالمقابل غلط عمل کرنا یہ فساد پھیلانا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے انسان کو فسادی کی طرح ہم بنا دیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی انسان کو فاسق و فاجر کی طرح بنا دیں؟ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جو اچھا ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے دونوں میں تفریق ہے۔ اچھے انسان کی پذیرائی ہوتی ہے، برے انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو جو انسان اس دنیا میں ایسا کر لیا اور قیامت کی جو حساب قائم ہوگا اور ذرہ ذرہ کا حساب چکانے کے اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا، وہاں کفار اور مومن و کافر دونوں برابر ہو جائیں گے، یا مسلمانوں میں اچھا انسان برا انسان برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ایسا یہاں نہیں ہوتا تو ایسا وہاں کیسے ہوگا؟ جب دنیا میں اچھے برے کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، جو بچہ پاس کر گیا اسے کامیابی کی ڈگری آتی، جو فیل کر دیا گیا اسے ناکام ہونے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں جو اچھے اور برے اعمال کیے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور ناکامی کا جب پروانہ بٹے گا تو دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اس مناسبت سے جب دونوں برابر نہیں ہیں تو انجام کو سوچتے ہوئے ہم دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں کہ اللہ کی پرستش بھی ہو، بندگی بھی ہو، اور اللہ کا تقرب بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے بات آ چکی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ کیوں بڑا مقام ہے؟ کہ نبوت و رسالت بھی ملی ہے، اور نبوت و رسالت کا استعمال اس لیے نہیں کیا کہ ہم نبی ہو گئے تو سب کچھ ہو گئے، نہیں، نبی قوم میں گھل مل کے رہتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اچھے اعمال کا راستہ انہیں دکھلاتے ہیں اور عملی جامہ پہنا کر ان کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو انسان سربراہ بنایا گیا، سردار بنایا گیا، مالک و حاکم و حکمراں بنایا گیا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا میں ان کے ایسے اعمال جھلکنے چاہیے کہ لوگ ان اعمال کو دیکھ کر اللہ کا تقرب حاصل کر سکے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بن کے زندگی گزار سکے۔ ورنہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ڈگر پہ نہ چلنے دیا جائے اور برے لوگوں کا راستہ ان کے سامنے اس طرح آراستہ پیراستہ اور مدین کر کے پیش کر دیا جائے کہ انسان اس کی خوش نمائی میں اور دل ربائی میں مشغول ہو جائے اور اپنی آخرت کو اور عاقبت کو فراموش کر جائے۔ تو جو انسان اپنی نگاہ میں آخرت نہیں رکھتا، قیامت نہیں رکھتا، وہ دنیا کے بھول بھلیوں میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے دور کر لیتا ہے اور نتیجے کے طور پر گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والا گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا الہی ہم جملہ مسلمانوں کو گمراہی اور خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔